یعنی انسان اپنی زندگی پر غور کرے، اپنے احوال پر غور کرے، اپنی بدعمالیوں پر غور کرے، تو کتنے ایسے اعمال ہیں، کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم شاید کر کے بھول گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے تو مخفی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے اعمال سے، سارے ہمارے احوال سے باخبر ہے، اور رب فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ان تمام اعمال کے بارے میں انہیں خبر دے دیں گے کہ جو وہ کر کے بھلا چکے، اللہ کی نافرمانیاں اتنی کثرت سے کی کہ اب تو انہیں یاد بھی نہیں ہے کتنے جرائم ہم کر چکے۔ تو یہ مقام عبرت بھی ہے، اور ہمیں جھنجھوڑا بھی گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال پر توبہ و استغفار کی جائے۔ رب العالمین کے حضور انسان اپنے اعمال پر ڈھٹائی کے بجائے، گناہوں پر ڈٹ جانے کے بجائے اللہ رب العالمین کے حضور عاجزی انکساری اور معافی کا رویہ اختیار کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑے اہم احکامات ارشاد فرمائے کہ جو شخص جس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ظاہری اعتبار سے بڑے پاکیزہ نظر آتے ہیں، بڑے ستھرے نظر آتے ہیں، لیکن اپنی تنہائیوں کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنے وقت کو گزارنے والے ہیں۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جو تم تین بندے مل کر کوئی سرگوشی کرتے ہو تو اللہ وہاں چوتھا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم سے تمہارے جتنے بھی منصوبے ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر، گناہوں پر مشتمل ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا، کسی کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جہاں تم تین ہو وہاں پر چوتھا رب عز و جل ہے۔ آگے فرمایا وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اگر پانچ ہو تو چھٹا رب العالمین ہے۔ اور اس مضمون کو احادیث میں بھی مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جہاں پر بھی انسان ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ، یا اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ، جتنے بھی افراد ہوں، یہاں تک کہ انسان بالکل اکیلا ہے، بالکل خلوت میں ہے، تنہائی میں ہے، اور وہ کوئی ایسا گناہ کرتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ہے، تو ہمارا تو یہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ تو اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ رکھنا یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پر آج کل کے اس زمانے میں جہاں پر سوشل میڈیا ہے اور اتنا گند، اتنی خرافات، اتنے گناہوں کے آسان ایکسس ہمیں مل گئے کہ وہ کام جو پہلے کرنے میں یا دیکھنے میں لوگ کتراتے شرماتے تھے، آج جو ہے وہ بڑی دھڑیلی کے ساتھ، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ ان اعمال میں، ان گناہوں میں مشغول ہیں۔ تو انسان دنیا سے بچ جائے گا، اپنے گھر والوں سے چھپ جائے گا، دوستوں میں اپنی پاکیزگی کا ایک سٹیٹس برقرار رکھ لے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے تو کچھ مخفی نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے یہ بات ہے کہ ہم اپنی تنہائیوں پر غور کریں اور ایسے افعال سے، ایسے اعمال سے اپنے آپ کو پاک رکھیں کہ جس سے ہماری خلوت آلودہ ہو، کیونکہ جب انسان کی خلوتیں آلودہ ہوتی ہیں تو پھر اس کی جلوت بھی گندی ہو جاتی ہے، لوگوں کے درمیان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جھوٹی عزت کو ختم فرما دیتا ہے، اور پھر عبادت کی لذتیں، عبادت کا ذوق بھی اس سے سلب کر لیا جاتا ہے۔ پھر وہ عبادت کے لیے کھڑا تو ہوگا لیکن اس کے منہ پر یہی کلمات ہوں گے کہ عبادت کا ذوق نہیں ہے، خشوع و خضوع نہیں مل رہا اور عبادت کی لذت نہیں مل رہی۔ تو یہ ساری کی ساری وجوہات ہیں کہ جب انسان کی تنہائیاں پاک نہ ہو۔ پھر اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تفصیل سے ایسی سرگوشیوں کے متعلق کہ جو اسلام کے خلاف یہود اور اسلام دشمن عناصر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، وہ آپس میں ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں کہ جو گناہ پر، نافرمانی پر، سرکشی پر اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر مشتمل ہے۔ اور پھر ان یہود اور نصارہ کی مذمت ہوئی، اور جو منافقین ان یہود و نصارہ کے ہم نوا تھے، ان کی مخالفت کرتے تھے، ان کی قرآن مجید فرقان حمید نے مذمت فرمائی۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے انما النجوى من الشیطان، یہ جو گناہ پر مشتمل سرگوشیاں ہیں، یہ جو ایسے عزائم ہیں کہ جو انسان تنہائی میں بیٹھ کر ترتیب دیتا ہے، فرمایا من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہے، لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ اہل ایمان کو رنج میں مبتلا کر دے، غم میں مبتلا کر دے، اللہ کی بارگاہ سے انہیں دور کر دے، انہیں نقصان میں اور خرابی میں ڈال دے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا مگر اللہ کے اذن سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اگر شامل حال ہو، انسان اللہ رب العالمین کے حضور
رجوع لائے، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھے، تو شیطان تو خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ہم سے کلام فرما رہا ہے۔ پھر آگے قرآن مجید فرقان حمید نے نشست کے بیٹھنے کے آداب بیان فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں کو کشادہ کرو، فافسحوا، تو تم ان مجلسوں کو کشادہ کر دو، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی فرما دے گا۔ یہ واقعہ یہ ہوا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب بدر کو خصوصی پروٹوکول عطا فرمایا، اور اہل بدر جب تشریف لاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنی مجلس میں آگے بٹھایا کرتے، خصوصی ان کو اہتمام کے ساتھ بٹھایا جاتا۔ تو ایک صحابی تھے، وہ بدری تھے، وہ کچھ تاخیر سے تشریف لائے، تو وہ آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کوئی انہیں جگہ دے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ خواہش ہے کہ یہ بدری صحابی ہیں اور حضور کی مجلس کے آداب یہ ہیں کہ انہیں آگے جگہ دی جائے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی انتظار فرما رہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر صحابہ کی مروت میں ان کا لحاظ فرماتے ہوئے آپ نے کچھ کہا نہیں۔ لیکن آپ غور فرمائیے کہ اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے، اتنا معاملہ بھی گوارا نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا نزول ہو گیا اور فرمایا کہ جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس کو کشادہ کر دو تو کشادہ کر دو۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہے، حضور کی یہ پسند ہے کہ جو بدری صحابی ہے اس کو آگے نشست ملنی چاہیے، تو پھر تمہیں اس میں سوچ و بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کا احترام تم پر لازم ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے نشست کے جو آداب ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر ہم کہیں بیٹھے ہیں، کوئی اگر ہمارے پاس آ کر بیٹھنا چاہتا ہے، جگہ کم ہے، لیکن ہم اپنے مسلمان بھائی کے احترام میں، ایک تو جس کی یہ روش ہو کہ جگہ نہ ہو وہاں زبردستی گھسنا، یہ بھی آداب کے دیگر مسلمانوں کو اذیت دینے کے مترادف ہے، لیکن جہاں جگہ ہے بعض لوگ اور مضبوط ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس وہ بعد میں آیا تو اپنا انتظام خود کرے۔ یہ روش نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے ضمن میں احادیث کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کے لیے جگہ کشادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اس کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کے لیے جگہ میں کشادگی فرمائے گا۔ تو یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اور یہ ہم خیال رکھیں کہ ہماری ذات سے کسی کو اذیت نہ ہو، ہم کسی کے لیے بوجھ نہ بنے، لیکن کوئی اگر آ کر ہمارے پاس بیٹھنا چاہتا ہے، جگہ نہ بھی ہو، آپ تھوڑا سا سرک جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اس کی محبت کو پیدا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَانشُزُوا فَانشُزُوا، جب تم سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان کو بلندی عطا فرمائے گا اللہ کے حکم کی اتباع میں، اس کے فرامین کی اتباع میں۔ پھر آگے چل کر قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ میں ایک بڑا ہی اہم حکم اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ، تو تم اپنی تنہائی کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو یہ گفتگو تم کرنا چاہتے ہو اس سے پہلے تم اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ و خیرات کرو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے آداب ہیں کہ جب حضور سے تمہیں اکیلے میں کوئی بات کرنی ہے تو پہلے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ و خیرات کرو، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر تنہائی میں گفتگو کرو۔ یہ حکم اس لیے نازل ہوا کہ کچھ مالدار صحابہ تھے کہ جو کثرت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہوتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ تنہائی میں گفتگو کرتے، جس کی وجہ سے جو فقراء تھے، مساکین تھے، ان کی باری نہیں آتی۔ تو جو مالدار تھے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم لازم کیا کہ وہ پہلے اللہ کے نام میں صدقہ و خیرات کریں، تاکہ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب بھی معلوم ہو، رتبہ و مقام بھی معلوم ہو، اور دیگر مسلمان جو مساکین ہیں، فقراء ہیں، ان کو بھی موقع مل سکے، ان کی بھی یہ خواہش پوری ہو سکے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، آپ نے اس حکم پر عمل کیا اور آپ نے 1 دینار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا۔ 1 دینار کا مطلب 1 سونے کا سکہ،
یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے. سونا ہر زمانے میں قیمتی رہا ہے. 1 دینار آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اس آیت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے, اور پھر آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. 10 مسائل آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے سیکھے تنہائی میں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس آیت کے حکم کو منسوخ فرما دیا. منسوخ کے معنی یہ ہے کہ اب یہ واجب نہیں رہا, کیونکہ اس میں نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لیے کہیں مشقت نہ ہو جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی فرماتے ہوئے انہیں یہ واجب کے طور پر حکم منسوخ کر دیا گیا. یعنی مستحب تو اب بھی ہے, آج بھی نبی پاک علیہ السلام کی حاضری کے آداب میں علماء و محققین نے اس آیت مبارکہ اور دیگر احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ حضور کی بارگاہ کا ادب یہی ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں انسان حاضری کے لیے حاضر ہو تو پہلے کچھ صدقہ و خیرات اللہ کی بارگاہ میں کرے, اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ رب العالمین کے حضور نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرے, حضور کو سلام پیش کرے, اور جو آداب نبی پاک علیہ السلام کے دربار کی حاضری کو علماء نے بیان فرمائے. تو یہ ایک تو اس میں امت کی آسانی, اور دوسرا مفسرین فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو ایک خصوصی امتیاز دینا مقصود تھا کہ اس آیت کے واجب حکم پر عمل کرنے کا حصہ صرف اور صرف حضرت علی المرتضیٰ کے حصے میں آیا, کہ آپ نے اس آیت کے وجوب پر عمل فرمایا, اور پھر بعد میں اس حکم کو باقی لوگوں کے لیے بطور واجب کے منسوخ کر دیا گیا. اب بھی مستحب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے صدقہ و خیرات پیش کیا جائے. پھر اس بارگاہ میں اور بھی بڑے مضامین ہیں, بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کو بیان فرمایا. آخری جو مضامین ہیں اس میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں, جو حضور کے بے ادب ہیں, ان کی مذمت کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ جو اہل ایمان ایسے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے, اتنے راسخ الایمان لوگ ہیں, ان کی شان یہ ہے کہ ان کے سامنے اگر رسول پاک کا دشمن ہو, وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ, چاہے ان کا باپ ہو, چاہے ان کا بیٹا ہو, چاہے ان کا بھائی ہو, چاہے ان کے کنبے قبیلے والے ہوں, جب رسول پاک کا دشمن ہے تو ان اہل ایمان کہ جن کی شان یہ ہے کہ ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے, ان کا یہ انداز ہے کہ وہ کسی کی بھی رعایت نہیں کرتے, ان سے کوئی دوستی اور تعلق نہیں رکھتے. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپ زندگیوں کو دیکھیں, جو مشرکین مکہ جو کہ ان کے اعزا اقربا تھے, رشتہ دار تھے, لیکن کئی مقامات پر ایسا ہوا کہ جب مقابلہ ہوا, سامنا ہوا, تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے اعزا اقربا میں سے, انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول پاک کا دشمن ہے, حضور کے مقابلے میں آیا ہے, تو انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی ہے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا ہے. آخری بات, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادے ہیں, انہوں نے صدیق اکبر سے ایمان لانے کے بعد ایک بار عرض کی کہ ابا حضور ایسا بھی ہوا جنگ میں جب آپ ایمان نہیں لائے تھے اور مشرکین کی طرف سے لڑ رہے تھے, کہ ایسا بھی ہوا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے اور میں چاہتا تو آپ کو مار سکتا تھا, لیکن میں نے والد ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ نہیں کیا, آپ کو چھوڑ دیا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر یہ کلمات کہہ رہے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, آپ نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ معاملہ میرے ساتھ ہوتا اور تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے, میں یہ دیکھتا کہ تو رسول پاک کا دشمن ہے اور حضور کے مقابلے میں آیا ہے, اور میں تجھے قتل کرنے میں ایک لمحہ بھی توقف نہیں کرتا. یہ وہ خوش نصیب ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے. اللہ رب العالمین ان خوش نصیبوں کے صدقے سے ہمیں بھی ایمان کی پختگی